اشہدو میں گواہی دیتا ہوں انا کے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. اور اگلا بھی کر دیجئے، پڑھ دیجئے آپ برہان بھائی. قرأت فی الصحیفۃ ان اچھا، وزیر اب انا اور نہیں، انا آئے گا کہ انا آئے گا؟ ہمارا رول کیا ہے؟ درمیان میں انا آتا ہے سر. انا آئے گا. گڈ گڈ. ان وزیر خارجیتی. فوجیتی سیرجع من لندن غدا. غدن، ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن، سر ٹرانسلیشن کر لیں پہلے. قرأت فی الصحیفۃ، میں نے پڑھا ہے اخبار میں. اخبار میں پڑھا، میں نے کیا پڑھا ہے؟ قرأت میں نے پڑھا ہے فی صحیفتی اخبار میں، نیوز پیپر میں، اخبار میں. ہاں جی. نیوز پیپر میں کہ وزیر خارجہ جلد واپس آئیں گے. ہاں ماشاء اللہ، جلد آئیں گے. من لندن غدا، لندن سے کل. ہاں، یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. لندن سے جلد واپس آئیں گے. ہاں، تو یہ پاکستانی وزیر خارجہ نہیں ہوں گے یہ، وہ تو اتنی جلدی نہیں آتے نا. سر ایک یہاں پہ ایک چیز جی بتائیے. کہ یہاں پر یہ کہ جو یہ انا اور انا، جی انا ویسے ہم پیشہ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے تو کے معنی دے گا، جی کیونکہ وہ صرف حالہ کے بعد کریکٹ آتا ہے. کریکٹ، ایسے ہی تو ہم اس کو یہ ایسا ہی ہے. ایسا ہی. ابھی یہی ابھی بات ہوئی تھی سسٹر انیس فاطمہ نے یہی کہا. ٹھیک ہو گیا. ایک کوشچن ہے. جی جی. سر غدن اگر آیا تو اس سے پہلے سا کیوں آیا؟ جب ہم ایگزیکٹ ٹائم بتا رہے ہیں کہ کل آئیں گے تو پھر ان قریب کل آئیں گے کیوں کہا؟ دیکھیں نا، تو جلدی آئیں گے. سیرجعو ملن غدن. یہ آج ہے نا سر، غدن کا مطلب کل. آج نہیں، ٹمورو. نہیں غدن کل ہے. کل ہے نا. تو وہ لوٹے دیکھیں، وہ شخص، وہ ہم کہیں گے وہ عنقریب لوٹیں گے لندن سے کل. تو کل عنقریب ہی ہے نا. جی جی. پیچھے جو انگلش سائٹ پہ ڈسکرپشن ہے سا کی، وہ یہ ہے کہ پہلے بتانے کو سا جو ہے وہ فیوچر کے لیے مخصوص کر دیتا ہے. کریکٹ. یعنی اس میں آتے میں نہیں آئے گا، صرف آئیں گے ہی ہو جائے گا. تو ہم عنقریب کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ آئیں گے کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. اس کا نیسسری کہ عنقریب ہے یا دور ہے. ہاں جی، لیکن ان کو سسٹر کا کہنے کا ہوتا ہے کہ سا نہ بھی لکھا ہو تو تب بھی بات بنتی یرجو میں لندن غدن. اس طرح بھی بات یہی بنے گی کہ جلدی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو سیرجیو کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہی ول ریٹرن. ہاں، ہی ول ریٹرن. کریکٹ. یہ بات بھی درست ہے آپ کی. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے عنقریب ہی ول ریٹرن، اور غدن وہاں سے آ گیا. کریکٹ. اچھا، اب آخری پارٹ آج کے لیسن کا ہے. ہم یاد کریں گے ہفتے کے دن. تو اپنا یہ ذرا کائنڈلی کسی کا مائک جو ہے نا بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. مائک میوٹ کروا دیں پلیز. مائک میوٹ کر دیں پلیز. ہو گیا میوٹ. اچھا، کدھر گئے اس کی؟ تو آئیے، یوم السبت سیٹرڈے ہے، یوم الاحد سنڈے ہے، یوم الاثنین منڈے، یوم الثلاثاء ٹیوزڈے، یوم الاربعاء وینسڈے، یوم الخمیس تھرسڈے جمعرات، یوم الجمعہ فرائیڈے یعنی جمعہ کا دن. تو یہ ہم یاد کر لیں تو آئندہ سے ہماری کلاس کون سے دن ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ اربانی، اربعہ، بی کے نیچے زیر اربعہ. تو ہم یاد کر لیں دنوں کے نام. حاضی اسماء ایام الاسبوع، یہ ہے نام ہفتے کے دنوں کے.
تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں ووکیبلری آج کی کیا ہے. دواؤن کی جمع ادویتن، اردو میں بھی ایسے ہی ہے. واجباتن، جارن کی جمع جیران، تلمیذن کی مونس تلامیذ جمع تلامیذتن. سر ایک چیز تھی سر، واجبات ان کا سنگولر تو وجبہ واجباتن تو نہیں ہے نا، واجب انہیں اصل میں یہ واجبتن بنے گا. ایک ہوتا ہے وجبہ، وہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وجبتن سنیک، جو کھانے والا ہوتا ہے نا سنیک، وجبتن یعنی ایک anyway. اچھا، رقم کی جمع ارقام، ہاتف کی جمع ہواتف، عمل کی جمع اعمال، وقت کی اوقات، وزیر الخارجیہ شہیدہ یشہدو، ضاحکہ یضحکو، یہ ہمارے ورڈ. رقم کا کیا مطلب ہے؟ نمبر. سر رقم اس نمبر، ہاتف کے رقم و ہاتف، رقم و بیت گھر کا نمبر، کوئی سا بھی نمبر. تو ارقام اس کی جمع، جار کی جمع جیران. سر عمل ہو اس سے کیا بھائی؟ عملاً کوئی ڈیڈ، کوئی کام کرنا، اسی سے بنا عامل، ورکر کو کہتے ہیں عامل. عامل یعنی عملاً کوئی کام کرنا، یہ کس میں عمیلہ یا عملو. عاملہ یا عملو کا مصدر. ہاں، عمیلہ یا عملو کا مصدر. عمل دیکھیں، عمل نہیں ہے، عمل میم پر بھی پیش ہے، زبر ہے عمل. اور سوری وہ ہنسا، ہی لاف، دہیقہ ضاحکہ، ہی لافٹ یا ہی اسمائل یا ہی اسمائل نہیں ہوگا، وہ تبسم ہوتا ہے، دائقہ ہوتا ہے ہنسنا ہی، وہ ہنسا. صاحب رونے کا بھی کر لیتے ہیں، بکا بھی لگاتے ہیں. ہاں دیکھیں تو بکا کیا ہوگا؟ ہی کرائڈ، بکا یب کی، وہ روتا ہے، یب کی، بکا یب کی. اور کیا کسی کا کوشچن کچھ اور تھا؟ سر انگلش سائٹ پیج 48 پر ان سب رقم کا مطلب، رقم کا مطلب نمبر یعنی کہ جس طرح 20 تلمیذ کا شاید یہ پوچھ رہے ہیں نا، تلمیذ کا مجھے لگتا ہے تلمیذ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ آف اے لوور گریڈ، یعنی تیسری چوتھی جماعت کا تلمیذ کہلائے گا. عام طور پہ بڑے اسٹوڈنٹ کو تلمیذ نہیں کہتے. پیوپل سر اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہوگی پیوپل. ہاں پیوپل بھی کہہ سکتے ہیں، پیوپل از اے جنرل ٹرم، کریکٹ. اور سر یہ سر جی عملہ، یہ سر یہ جو عملہ یعملو یہ دو بابوں میں آئے گا، فتح میں بھی ہے اور سمیہ میں بھی ہے. نہیں فتح میں تو نہیں ہے. دیکھیں عمیلہ سمیہ ہے، عملہ یعملو میں تو نہیں عمیلہ نہیں ہے. یعملو صرف صحیح ہے، یہ تو فعال ہے، صحیح، اوکے سر، صحیح. سمیہ میں، ٹھیک ہے سمیہ. جان نیبر کو کہتے ہیں، تو جان مجرور جو ہے وہ اسی طرح سے نکلا ہے کہ یعنی اس کا مجرور کا نیبر. نہیں ایکچولی یہ نہیں، اصل میں یہ لفظ ہے جو نکلا جرہ یا جرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. جرہ یا جرو کھینچنے کو کہتے ہیں. تو جو جار ہوتا ہے وہ کھینچتے، یہ کسرہ کھینچنے کو کہتے ہیں، کھینچنا. تو ایسا حرف جو کھینچتا ہے، جو زیر دیتا ہے اپنے آنے والے اسم کو، وہ کون سا ہے؟ وہ حرف جارن ہے. ٹھیک ہے. اور اب نیبر کو کیوں جار کہتے ہیں؟ یہ اب آپ اپنی سوچیں، اپنی تھاٹ پروسیس سے، کہ وہ نیبر ایسا ہوتا ہے جو کھینچ کے قریب کر لیتا ہے اپنے، وہ اس کے جوار کہتے ہیں نا سر، جی شاید اسی سے جوار سے ہی بنا ہوا یہ. ہاں جوار سے جار بنے. اور دیکھیں قریب ہونا، جار جو ہمسایہ ہوتا ہے آپ کو کھینچ، کون سا؟ جیم حمزہ اور رے، جیم حمزہ رے مادہ ہے اور ساتھ برابر والے. ہاں برابر، جارن برابر والے کو کہیں گے. ٹھیک ہے جارن. سر ذرا ہوم ورک لکھ دیں. ہوم ورک میں ہم نے یہ کہا تھا
کہ جتنے بھی ہم نے کیے ہیں ساروں کے جو ہے نا سیکنڈ ہاف، جس کے 10 کویشچن ہیں 6 to 10 کرنے ہیں، جس کے 14 کویشچن ہیں 8 to 14 کرنے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے آدھے ہم نے کلاس میں کیے ہیں، باقی آدھے آپ نے گھر پہ کرنے ہیں. پلس آپ کو یا تو ہوم ورک کے وہ جو افعال ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. سر یہ ذائقہ جو ہے اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مذاق کیا. بالکل. اچھا وہ سر حاکم بھائی سے نہیں پوچھا. جی جی سر دہیکا داڑ کو بھی کہتے ہیں اور ایسے ہنسنا کہ آپ کی داڑ نظر آ جائے، ایسے بھی جیسے کہ حضرت سارا کے لیے آیا تھا کہ وہ کھڑی تھی تو دہیکا آیا کہ وہ ہنسی. ہاں مطلب اس میں ہمارے جو دانتوں کے آخری والے ہیں وہ کہلاتے ہیں نظر آ جائے کیا ایسے کہلاتے ہیں ہنسنا. ان کو، جو آپ کے اینڈ والے مولرز ہیں. وہ دہیکا ہی ورڈ ہے شاید، مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن یہی روٹ ہے. دواہک. ہاں ہاں دواہک. جی جی بالکل صحیح. دواہک. ٹھیک ہے، وہ بھی اسی سے آتا. تو یہ مذاق اڑانے کے ہم کہتے تدہیک کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا مذاق اڑانے کو تدہیک کہتے ہیں نا. وہ ضحکہ سے مذاق اڑانا کر. لیکن داہکہ جو ہے ویسے ہنسنے کو کہتے ہیں. تو جب انسان نہیں، لیکن جب نہیں وہ اور بات ہے، لیکن جب آپ ہنستے ہیں تو آپ اس لیے بھی ہنس سکتے ہیں کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن داہکہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے. جنرلی تو معنی وہ ہنسا، ہی لافٹ. ایک سر دعا دی جاتی ہے اضحک اللہ سنک. ہاں، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. مسکراتا رکھے، آپ کے دانت دکھاتا رکھے. اضحک اللہ سنہ. سنک. سنک دہیکا خوشی سے ہنسنے کے معنی میں آتا ہے. خوشی سے ہنسنے کے معنی میں آتا ہے. ہم نے کل ہی یہ ورڈ پڑھا ہے. اچھا گڈ. تو خوشی سے ہنسنا دہیکا ہے. داہکہ کہاں پڑھا کل آپ نے؟ سر ہم سورہ نمل کر رہے ہیں. کون سے کلاس میں؟ سوری سر میری قرآن کی کلاس ہوتی ہے. اچھا ایک اور کلاس. سوری میں سمجھا پتہ نہیں کوئی الگ سے کلاس یہاں پر الفاظ میں شروع ہوئی ہے. نہیں جی، تفسیر کی کلاس، ترجمہ تفسیر کی ہاں ہاں. کلاس. اچھا وہ اپنے کیا نام ہے، وہ ہنسے تھے جب چونٹیوں کو دیکھ کر ہنسے، چونٹیوں کی بات سن کر ہنسے. چونٹیوں کو دیکھ کے ہنسے تھے. وہ دو معنی آ رہے تھے کہ تنزیہ ہنسنا یا خوشی سے ہنسنا. تو دہیکا کہہ کر خوشی سے ہنسنے خوشی کے سے معنی ایڈ ہوئے. ہاں خوشی سے ہنسے وہ. جی، ٹھیک. ان کی ورنہ تبسم ورڈ آیا جس کا مطلب تھا ہنسنا. تبسم. لیکن دہیکا ایڈ کر کے یہ بتایا کہ خوشی سے ہنسے، تنزیہ نہیں ہنسے. حضرت بالکل صحیح بات. خوشی سے ہنسے. ان کو جو ہے نا اس بات پہ خوشی بھی ہوئی اور کہ ان کو سمجھ آتی. نماز کا وقت ہو گیا سر. ہو گیا بس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ فار یور ٹائم، ایفرٹ اینڈ یور انٹرسٹ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے.